نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل کی نشست میں طریق نماز کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ طریق نماز کا مطلب یہ ہے کہ شروع نماز سے لے کر آخر تک ہم کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کرنا چاہیے اور ہر ایک کا کیا حکم ہے۔ تو کل 4 چیزیں عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر سے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نیت، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز میں فرض ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اس کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 3، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، قیام یعنی کھڑا ہونا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ نمبر 5، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ۔ اب اصل شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنی جسامت کے مطابق انسان کو فاصلہ بنانا چاہیے، جتنا آدمی کا جسم ہو اسی کے مطابق فاصلہ بنا لے، اس لیے کہ بعض آدمی کا قد لمبا ہوتا ہے، بعض آدمی کا جسم بھاری ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جسم معتدل ہے، درمیانہ ہے یا کمزور ہے تو کم فاصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جسامت کے مطابق اپنی حساب سے مناسب فاصلہ بنا لے تاکہ سکون اور اطمینان سے آدمی کھڑا ہو سکے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ لیکن علماء اس میں ایک یہ بات بھی نقل کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے میں کم سے کم 4 کھلی انگلیوں کے برابر فاصلہ کیا جائے۔ کھڑے ہونے میں کم سے کم 4 کھلی انگلیوں کا فاصلہ رکھا جائے، سمجھ گئے؟ نمبر 6، رکوع کرنا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی فرض ہے، لیکن رکوع کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 1، ہاتھ کی انگلیاں بالکل کھلی رکھیں، رکوع کرتے وقت ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل کھلا رکھیں۔ نمبر 2، گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نمبر 3، سر اور کمر کو کوشش کریں کہ بالکل لیول ہو، بالکل برابر ہو۔ نمبر 4، نیچے انگوٹھے کی طرف نگاہ رکھیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے رکوع کا، اور رکوع کرتے وقت ان 4 چیزوں کی رعایت رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ نمبر 7، قومہ۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے قیام کو، یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا۔ یعنی انسان جب رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جو کھڑا ہوتا ہے تو سکون سے کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی واجب ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں غلطی یہ کر دیتے ہیں، بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ رکوع سے پراپر اٹھے نہیں، سکون کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور ہلکا سا اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا نامناسب ہے، سمجھ گئے؟ نمبر 8، سجدہ کرنا، اس کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 8 اعضاء سجدے میں لگانا یہ ضروری ہے۔ اب وہ 8 اعضاء کیا ہیں؟ دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑنا، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، ناک۔ نمبر 8، پیشانی۔ یہ 8 چیزوں کا حدیث میں ہے کہ 8 چیزوں کو سجدہ کرتے وقت زمین پر لگانا انتہائی ضروری ہے، اور سجدے میں کوشش یہ بھی کیا کریں کہ ہاتھ کی انگلیاں سجدے میں بالکل بند رکھیں، اور ران اور بازوؤں میں گیپ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ ران اور بازوؤں کو سجدے میں بالکل ملا دیتے ہیں، تو اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں ران اور بازوؤں کو بالکل الگ رکھے سجدہ کرنے میں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اتنا کھلا سجدہ کرتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ اس سے گزر جاتا تھا۔ اگر اکیلے نماز پڑھے تو یوں ہی سجدہ کریں جس طرح ہم نے بیان کیا، بالکل کھلا سجدہ کریں، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال رکھیں
والصاحب بالجنب، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والصاحب بالجنب، پہلو کا جو ساتھی ہوتا ہے، جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے نمازی، اس کو تکلیف نہ دے۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اتنا لمبا اور اتنا چوڑا سجدہ کرتے ہیں، اتنا کھلا سجدہ کرتے ہیں کہ برابر والے نمازی کو حرج میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سجدہ تو کرنا ہے، کھلا کرنا ہے، لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھیں۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، سجدے کرتے وقت بھی نہ دو۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو خیال رکھیں کہ سجدہ نارمل کریں، اتنا کھلا سجدہ نہ کریں کہ برابر والے پڑوسی کو حرج میں مبتلا کر دیں۔ تو آج کی نشست میں ٹوٹل 8 چیزیں عرض کر دی۔ 4 چیزیں تو وہ تو گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کر چکا تھا۔ آج کی نشست میں مجلس میں 4 اہم اور چیزوں کو عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اگلی 4 چیزوں کو انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔